جوش و خروش کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الغاشیہ کی پہلی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، جن کے لیے قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، لمبے لمبے قیام، کثرت کے ساتھ روزے، ہر سال حج بھی، عمرہ بھی، صدقہ زکوٰۃ بھی، لیکن تسلا نارن حامیہ، گرم کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ انہیں جہنم میں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کھانے کے لیے درخت، وہ بھی کانٹے دار درخت، جو نہ موٹا کرے گا، یعنی جسم کو نہ موٹا کرے گا، نہ بھوک ہی ختم کرے گا، یہ ان کی خوراک ہوگی جہنم میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمانا جو عمل کر کے تھک چکے ہوں لیکن ان کے عمل کی کوئی قدر نہ ہو۔ تو چند ایک باتیں، چند ایک وجوہات جن کی وجہ سے انسان کے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عام طور پر میں نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، بس میں نے فرض ادا کر دیا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ اپنے اندر سے وہم ختم کر لیں کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے، اس کا اجر مجھے مل چکا ہے۔ بھائی کیا پتا میری نماز، میرا روزہ، میرا صدقہ زکوٰۃ اللہ کے ہاں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے اندر یہ خوف پیدا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل قبول ہی نہ ہوا ہو، اور یہ امید پیدا کریں کہ یقیناً اللہ کے ہاں میرا عمل قبول ہوا ہوگا۔ خوف و طمع دو چیزیں ہیں مومن کے لیے، خوف بھی عمل پر اور طمع بھی، امید بھی۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، وہ جیسے مرضی اور جتنے مرضی عمل کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے عمل قبول نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں مشرکین مکہ کی، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی، جو مسلمانوں کا قبلہ بننے والا تھا، اور اللہ کے مہمانوں، میرے ہی آپ کے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان یعنی حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے گھر کو بنانے کی باری آئی تو انہوں نے اعلان کیا تھا بھائی خالص مال لاؤ، جو حرام کا نہ ہو، اللہ کا گھر اس سے تعمیر کریں گے۔ اتنا احترام کرتے تھے اللہ کے گھر کا، لیکن اللہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی سردار تھے کفر کے، میدان بدر میں قتل کر کے سارے کے سارے کنویں میں ڈال دیے گئے، اور یہ عمل ان کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ شرط ہے ساتھ، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مومن کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں یہ شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ خوبصورت پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے مصائب بھی ختم، دنیا کی مشکلات بھی ختم، دنیا میں بھی آسانی، آرائش، دنیا میں بھی سکون، اور کل قیامت کو بھی جنت کی صورت میں اللہ رب العزت کے انعامات. لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو. اور دوسری مثال لے لیں منافقین مدینہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر مسلمان شمار کیے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی نبی رحمت کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جاتے ہیں، لیکن ایک ایمان کی ایک شرط باقی نہیں، ایک شرط ان میں نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے. اقرار بھی کرتے تھے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور ساتھ عمل بھی ویسے کیے جائے. اب زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ منافق جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. دوسرا کام، اگر اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کا فقدان ہے، خالص کوئی بھی عمل وہ خالص نہیں ہے اللہ کے لیے، تب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اگر آپ کے کام میں، میرے یا آپ کے کوئی بھی ہو، کام میں اخلاص نہیں ہے تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ روزہ ہی لے لیں، ہم سب نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے ہمارے روزوں کو. اگر روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر اللہ کے ہاں یہ قبول بھی نہیں ہے. اگر میرے روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں جناب بڑا روزہ رکھتا ہے یہ، میں لوگوں کو سناتا پھر بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، تو مقصد پھر لوگوں کو بتانا روزہ ہے، پھر اللہ کی رضا نہیں ہے، تو ایسا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میں اپنے بعد چھوٹے شرک کا خوف کرتا ہوں کہ چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. عرض کی اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یہ چھوٹا شرک ہے. نماز پڑھنی لوگوں کے لیے، نماز پڑھنی دنیا کے حصول کے لیے، نماز پڑھنی کوئی اور کسی کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں جناب بڑا نمازی ہے فلاں نوجوان، اس کو رشتہ دے دو، اس لیے ایسے بھی لوگ ہیں نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یار بڑا خوبصورت ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دے دو. یا نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، اذانیں اس لیے دیتے ہیں امتحانات کا نتیجہ آنے والا ہے، نتیجہ اچھا آ جائے، تو یہ نتیجے کے لیے نمازیں ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی سے بڑی نیکی ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر مقصود کوئی اور معاملہ دنیا کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. عمل کرتے ہوئے نیت کیسی ہے، اسی نیت کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے گا. اگر نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہوئی، اگر نیت صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اس کا اجر آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. فرمایا اگر نیت دنیا کا حصول ہوا تو دنیا تو مل جائے گی لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. حدیث میں آگے یہ وضاحت ہے، فرمایا جس نے
کوئی کام کیا دنیا کے حصول کے لیے تو اسے مل جائے گا، اگر کسی نے کوئی کام کیا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اپنے اندر ایمان کے بعد اخلاص بھی پیدا کریں۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اپنے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تیسرا کام سنت، اگر کوئی کام سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے الٹ ہے، وہ بظاہر جتنا مرضی اچھا کام ہو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ بظاہر جتنا مرضی اچھا کام ہو وہ اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے، امہات المومنین کے پاس 3 صحابی آئے، ان میں سے ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آگے امہات المومنین سے نبی علیہ السلام کے عمل کے متعلق پوچھا۔ جب واپس جانے لگے تو ایک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا، دنیا کے معاملات میں پڑھ کے میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اگر میں نے شادی کی تو میں فقط اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی صبح روزے رکھوں گا۔ اب بظاہر یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ان کا عمل، ان کی نیت بالکل خالص ہے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین نے بتا دیا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تینوں کو واپس بلا لیا، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں، صبح روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، مجھ سے آگے بڑھ کر تم اللہ سے کیسے ڈر سکتے ہو؟ معلوم ہوا اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے 1718 نمبر، فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام جس پر میرا طریقہ نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی زندگی پر ہم عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو سکیں، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ سے آگے بڑھ کر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے کام کیا ہے، جیسا کیا ہے، جتنا کیا ہے، اسی طرح ویسے ہی اتنا ہی کام کریں گے تو اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہے۔ صحابہ اکرام، اس کی ایک مثال رمضان کے متعلق میں دے دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے نبی ہم وصال کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ بھی کھائے پیے بغیر مسلسل روزے سے صبح و شام رہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا اس کی، میں اس کی اجازت وصال کے روزے کی اجازت نہیں دیتا، میں سحری بھی کرو افطاری بھی کرو، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وصال کا روزہ رکھ لیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا چلو پھر میں بھی اب تمہارے ساتھ وصال کرتا ہوں۔ ایک دن کیا وصال، دوسرے دن کیا، اگلے دن عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، یعنی سزا کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ وصال کیا اور فرمایا میرے صحابہ میرا رب مجھے رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی بظاہر تو تم مجھے دیکھتے ہو میں نہیں کھا رہا، لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اگر میں وصال کا روزہ رکھتا ہوں تو کائنات کا رب مجھے کھلا پلا بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، افطاری کے بالکل قریب تھے، سفر پر تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مشکل میں پڑ کے گرمی تھی، فرمایا میرے صحابہ روزہ افطار کر لو۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً روزہ افطار کر لیا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ توڑ دیا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا جی بس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، اب کیا روزہ افطار کرنا ہے، ہم افطاری کے وقت پر ہی روزہ افطار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا اولئک العصاد، اولئک العصاد،
اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ معلوم ہوا سنت کے مطابق ہوگا پھر اللہ کے ہاں قبول ہے، اگر سنت کے خلاف ہوگا ہم جتنا مرضی اسے نیک عمل سمجھتے رہیں وہ اللہ کے ہاں نیک نہیں ہے۔ نیک تب ہی ہوگا جب اللہ کے ہاں ہم سنت کے ساتھ پیش کریں گے اپنے عمل کو۔ اس سے آگے چوتھا کام احتساب فی العمل، اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی امید رکھنا۔ آج کے بعد صوفیہ، بلکہ جب سے یہ تصوف چلا ہے، صوفیت چلی ہے، تب سے یہ بات معروف ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اس پر اللہ سے کوئی نیکی نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے لیے بس کرتے ہیں، ہمیں کوئی نیکی شیکی نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں وہ عمل جو نیکی کی امید کے بغیر کیا جائے وہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی اسی رمضان کے متعلق ہی ہم لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 37 ہے صحیح بخاری کی، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہ شخص جو رمضان المبارک میں رات کو قیام کرتا ہے، من قام رمضان، جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے وہ دن کا ہو یا رات کا ہو، ایمانا، پہلی شرط ایمان کی حالت میں، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا ایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان ہو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دو شرطیں ذکر کی ہیں ساتھ، پہلی شرط ایمان اور دوسری احتساب فی العمل، اللہ سے نیکی کی امید، اجر کی امید رکھتے ہوئے کام کرے، اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کو قیام کرتا ہے، وہاں پر بھی دو یہ شرطیں موجود ہیں، ایمان واحتسابا فی العمل، یہ دو شرطوں کے ساتھ عمل کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ احتساب فی العمل بھی ہو، اللہ سے نیکی کی اجر کی امید بھی ہو، اگر نیکی اور اجر کی امید کے بغیر کوئی عمل ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 اور 38، یہ دو حدیثیں ہیں۔ اب اس حدیث پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے، اصح الکتب جو ہے، وہ صحیح بخاری ہے، اس کو ہر مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر احتساب فی العمل نہیں ہے، نیکی کی امید نہیں ہے، اگر آپ نیکی کی امید کے بغیر، کہ ہم نیکی کی امید نہیں، اللہ سے نیکی لینے کے لیے عمل نہیں کر رہے، ہم تو بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تصوف بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت والا کام نہیں ہے۔ نیکی کی امید ضروری ہے، پھر حرام کاموں سے اجتناب، حرام کاموں سے اجتناب کرنا، پانچویں شرط، اگر آپ حرام کام نہیں چھوڑتے تو پھر بھی آپ کے نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1015 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ شخص بڑا دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، بڑا گندہ حالت ہے، سر میں بھی جسم پر بھی جو ہے مٹی پڑی ہوئی ہے، اور آ کر دعا کرتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، جو اس نے پہنا ہے لباس وہ بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام مال پر ہی کی گئی ہے، تو پھر اس شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ جو کھاتا ہے وہ بھی حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام، جو پہنا ہے وہ بھی حرام، اس کی پرورش بھی حرام پر کی گئی، تو اللہ اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول کرے؟
اگر حرام کام نہیں چھوڑتے، حرام کھانا نہیں چھوڑتے، حرام پینا نہیں چھوڑتے، تو اللہ کے ہاں پھر عمل قبول نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی نمازی بنے رہیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، سود کے مال سے آپ جتنے مرضی حج کر لیں، اللہ کو وہ حج قبول نہیں ہے۔ میں نے کل جو دورہ تفسیر القرآن کا دوسرے سپارے کا دورہ تھا، اس میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے رمضان المبارک کے متصل بات فرمایا ہے کہ لوگوں کا مال ناحق نہیں کھانا۔ کیوں؟ رمضان کے احکامات کے فوراً بعد اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میرے بندو، میرے حکم پر صبح سے شام تک تم حلال چھوڑ رہے ہو، اگر حلال چھوڑ رہے ہو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ صبح سے شام تک اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر ہم اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں کھانا، ہم نہیں کھاتے پیتے۔ اگر حلال چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم پر، پھر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اگر حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش حرام پر ہی کرتے ہیں، تو پھر نہ ہمارا کوئی عمل قبول، نہ ہماری اولاد کا کوئی قبول۔ ہر کام میں حرام ہی حرام چلتا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہے۔ چھٹی بات قطع تعلقی، چھٹی بات قطع تعلقی۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ بول چال اچھی نہیں ہے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا، بات بات پر تیرا میرا جینا مرنا ختم آج کے بعد، تو ایسے شخص کے بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ میں نے پیچھے جب ایک جمعہ میں بتایا تھا کہ اعمال کے قبولیت کی جو شرائط ہیں کہ یہ شرطیں ہوں تو عمل قبول ہوگا، اس موقع پر بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سوموار اور جمعرات، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی طرف سے آسمان کے دروازوں کو، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ ہر اس شخص کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور وہ دو مسلمان جن کے آپس میں قطع تعلقی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو ابھی مہلت دے دو، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو ابھی مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم نے اسے معمولی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر تیرا میرا یہ معمولی بات ہے ہمارے معاشرے میں، ہر گھر کی یہ مصیبت بن چکی ہے۔ تیرا میرا جینا مرنا ختم، بھائی آج کے بعد نہ تو ہمارے گھر آ، نہ ہم تیرے گھر جاتے ہیں، نہ تو ہمیں بلا نہ ہم تمہیں بلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤخر کر دیا جاتا ہے ان دونوں کا معاملہ یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، بلوغ المرام میں شیخ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو آپس میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہتے ہیں، آپس میں بول چال بند رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ ان کا عمل جو 3 دن سے زیادہ آپس میں نہیں بولتے، اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کے اپنی قطع تعلقی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایسا نہ ہو ہم روزے رکھتے ہوں لیکن ہمارے روزے اس وجہ سے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، رشتہ داروں کے ساتھ بول چال اچھی نہیں ہے، ہمارا اجر اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے آگے اور آخری بات، باتیں بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ 7ویں بات، اگر حقوق العباد کا خیال نہیں ہے تو پھر بھی ہمارے عمل ہمیں کوئی فائدہ دے سکیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے نبی، جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ وہ مفلس نہیں ہے،
ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، میری امت کا ہر وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بصلاۃ و صیام بڑے روزے لے کر آئے گا، و زکات بڑی اس نے صدقہ زکات کی ہوگی، لیکن اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی سے مال چھینا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، یعنی حقوق العباد میں کمی کی ہوگی۔ حقوق العباد کا معاملہ اس کا درست نہیں ہوگا، نمازیں تو بڑی پڑھی تھی، صدقہ زکات بڑا کیا تھا، روزے بڑے رکھے تھے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ درست نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں نکال کر جن کے اس نے حقوق دینے تھے ان کو دینی شروع کر دی جائیں گی۔ اگر حقوق لینے والے ابھی باقی ہوئے تو ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ذلیل و رسوا کر کے یہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ہم یہ باتیں معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں بس میٹھی میٹھی باتیں چاہیے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی چاہیے ہمیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات ہیں۔ میٹھا میٹھا ہی نہیں، کبھی کڑوا بھی ہونا چاہیے، کبھی اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ کیا ہمارے کام، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ زکات، ہمارے حج، ہمارے روزے یہ ہمیں فائدہ بھی دیں گے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں، بڑی مشکلیں کاٹ کے رمضان کے اور رمضان کے بعد بھی روزے رکھے ہوں، ہر سال حج بھی کیا ہو، زکاتیں بھی دی ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہے ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہو؟ اللہ رب العزت کے یہ فرمان پر ہم ہی پورے اللہم لا تجعلنا منہم، میں یہ نہیں کہتا ہم ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ ایسا ہو جائے کہ خوف زدہ اور ذلیل و رسوا چہرے ہوں اور جہنم کا ایندھن ہم بن جائے۔ کبھی اپنا محاسبہ، جب صبح سے لے کر شام تک ہم عمل کرتے ہیں، شام کو چارپائی پر لیٹ کر اپنا محاسبہ کیا کرو کہ میں نے کون سی نیکی کی ہے اور کون سی ایسی برائی کی ہے کہ میری وہ نیکی میری برائی کھا جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں تو چند ہوں لیکن برائیاں ایسی کی ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایسے ایسے معاملات کیے ہوں کہ میری نیکیاں کم پڑ جائیں اور لوگوں کے گناہ میرے پلڑے میں آنے شروع ہو جائیں۔ میں لمبا رات ساری قیام کرتا رہا لیکن قیامت کے دن میرا وہ قیام میرے کسی کام نہ آیا، عاملۃ ناصبہ کی میں تصویر بن گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم ان چار چیزوں سے بچتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، سارے عمل اور خصوصاً موجودہ وقت میں رمضان کے روزے رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان رکھا ہے، اور وہ خصوصاً صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اس میں سے صرف روزے دار، یعنی اللہ یہ شرف عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس میں سے صرف روزے دار ہی گزر سکیں گے۔ اگر ہم ان باتوں سے بچتے ہوئے، جو یہ 7 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان سے بچتے ہوئے یہ کام کریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب کائنات کے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شمار فرما جو تیرا دیدار فرمائیں گے۔
آمین۔ جب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تب جا کے ہمیں ان روزوں کی قدر ہوگی، تب جا کے صبح سے شام تک جو بھوک ہم برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو لمبا لمبا قیام ہم کھڑے ہو کے نماز تراویح پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، تب جا کے اس کی قدر ہوگی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جنت کی کوئی نعمت بھی میسر نہ آئے، جنت میں صرف ایک نعمت مل جائے اور وہ اللہ رب العزت کا دیدار، تو یہ سب نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے محلات نہ میسر آئیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ ملے، جنت میں اگر اللہ رب العزت صرف ایک نعمت رکھ دیتا کہ جنتیوں کو میں اپنا دیدار کرواؤں گا، تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں تھا ہماری زندگی کے سارے اعمال کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے ہر میں مزید کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو پہلے دے دیا، اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ جو انسانی ضروریات ہیں وہ ساری ہمیں تو نے عطا کر دی ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ کس چیز کا تو اس سے سوال کریں؟ پھر اللہ رب العزت اپنے چہرہ انور کے سامنے سے نور کے پردوں کو ہٹا کر جنتیوں کا اپنا دیدار فرمائیں گے، اور کتنا حسین منظر ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں اس رمضان المبارک میں شمار فرما جن کو تو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں دیدار ہو جائے، نبی کے اہل بیت کا دیدار ہو جائے، نبی کے صحابہ کا دیدار ہو جائے، اور اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ سارے انبیاء کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا، نبی کے صحابہ کا دیدار مل جائے اور ان سب کی قربت میسر آ جائے، اس کے علاوہ جنت میں میرے خیال سے کچھ اور نہ بھی ہوتا تو یہی کافی تھا۔ تو جب ہم ان چیزوں سے بچتے ہوئے عمل کریں گے تو یہ انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ ایک اعلان ہے، آپ تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ 2019 میں رمضان المبارک میں ہم نے بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے مابین نماز تراویح کا مقابلہ کروایا تھا۔ میرے سامنے بڑے ہی پیارے بھائی جعفر صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے کافی اس وقت تعاون کیا تھا۔ اللہ رب العزت ان کا اللہ کی رضا کے لیے تعاون کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح بابو الیاس صاحب ہیں، سارے میں نہیں یہ کہتا، جعفر صاحب کا میں نے اس لیے نام لیا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو معاملات ہم نے شروع کیا ہے اس میں انعامات جو بچوں کو دینے ہیں، جو عید کے موقع پر تحفے تحائف دینے ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ بس شروع کر دیا، بعد میں اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائی اللہ نے، تو انہوں نے بہت سا تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ تو پچھلے سال پھر ہم نہیں کر سکے، کافی سارے بچوں نے حصہ لیا تھا اس مقابلے میں۔ پھر عید کے موقع پر آپ سب کے سامنے انعامات بھی دیے گئے، تحائف بھی دیے گئے ان بچوں کو، جس نے جو تعاون کیا تھا وہ آپ سب کے سامنے بچوں تک ہم نے پہنچا دیا۔ پچھلے سال ہم کرونا کی وجہ سے، چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان تھا تو اس وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے۔ اس مرتبہ بھی اشتہارات صرف اس لیے نہیں چھپوائے کہ گورنمنٹ نے اب بھی کافی سختی کی ہوئی ہے، تو اس سختی کے باوجود کافی ساری نرمی بھی آئی، پچھلے سال کی نسبت الحمدللہ بہت ساری نرمی ہے، تو اشتہارات ہم اس لیے نہیں چھپوا سکے۔ تو اس سال بھی بچوں کے مابین وہی نماز تراویح کا مقابلہ ہے، جو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مکمل رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھے گا۔ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے موقع پر عید کے جگہ پر جہاں ہم عید پڑھیں گے، اگر مسجد میں ہوئی موسم کے پیش نظر تو مسجد میں، اگر اسکول میں ہوئی تو وہاں بدریہ قرآن اندازی بچوں میں انشاءاللہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو شوق دیں، یہ بات یاد رکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کوئی لالچ دیا جائے، بچوں کو کوئی دنیا کا مال دیا جائے، یہ لالچ دے کر مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ نمازی ہوں گے، ہمارے مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، نام بھی ہمیں اپنی نمازیں بخشیں، کہتے ہیں جی میں اپنا قرآن کی تلاوت اپنے والد صاحب کو بخش دی، فلاں کو بخش دی، بھائی وہ نام بھی بخشے، اس کے قرآن کی تلاوت، اس کی نماز، اس کا روزہ اگر ہم اچھی تربیت کر کے گئے ہوئے تو اس کا اجر ہم تک، ہم قبر میں ہوں گے، گل سڑ کے ختم ہو چکے ہوں گے، نام و نشان مٹ چکا ہوگا، لیکن اجر کا سلسلہ ہماری اولاد کی صورت میں جاری ہوگا۔
تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس مقابلے میں حصہ دلائیں۔ جس بچے نے حصہ لینا ہے وہ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہیں پر ان کے نام لکھے جائیں گے اور ان کو حاضری کارڈ دیے جائیں گے۔ وہ حاضری کارڈ کی کچھ قیمت بھی ہے، وہ جب دیے جائیں گے وہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو اہتمام کے ساتھ بچوں کو شوق کے ساتھ اس میں حصہ دلائیں۔ اللہ کرے کسی ایک کا بچہ بھی نمازی بن جائے تو جتنے معاونین ہیں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی سنور گئی۔ کسی ایک کا بچہ ہمارے اس معاملے سے، اس کام سے نمازی بن گیا تو سمجھ لو ہماری آخرت بھی سنور گئی اور زندگی بھی سنور گئی۔ ہمارے کسی تعاون سے یا ہماری ترغیب سے کوئی نمازی بن جائے تو جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا ہماری ترغیب یا معاونت سے، تب تک ہمیں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کے دیے ہوئے کو، ہم سب کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، جہنم سے اللہ ہمیں آزاد فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔